محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم اجمعین. اما بعد فقد قال الحسین علیہ الصلاۃ والسلام انی لعالم اصحابا اوفا ولا خیر من اصحابی. صلوات محمد وعلی محمد. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب و انصار کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں کہ جیسے صحابی وفادار اور نیک اچھے مجھ کو ملے ہیں ویسے کسی اور کو نہیں ملے. میں نہیں جانتا کہ ایسے کسی کے صحابی ہوں جیسے وفادار اور نیک میرے صحابی. اصحاب حسینی کے متعلق گفتگو چل رہی تھی. آج مجھے آپ کے سامنے اصحاب حسینی میں سے ایک صحابی جناب انس بن حارث الاسدی ان کے متعلق چند باتیں ذکر کرنا ہے. یہ جناب حارث کوفے کے رہنے والے تھے یہ بھی اور اسدی خاندان سے تھے, یعنی وہ خاندان کہ جس سے جناب حبیب جناب مسلم ابن سجا تھے, اسی خاندان سے اسی قبیلے سے جناب انس بن حارث بھی تھے. صلوات محمد وعلی محمد. اور دوسرے یہ کہ یہ صحابی پیغمبر تھے, پیغمبر کے صحابی تھے. ایک مختصر سی بات صحابی کے متعلق کہ جو مسلمانوں کے درمیان رائج ہے کہ مسلمانوں نے صحابہ کی کچھ قسمیں کی ہیں, کچھ حصوں میں ان کو بانٹا ہے. کچھ صحابی وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے صرف پیغمبر کو دیکھا تھا, ایک مرتبہ ان کے چہرے کی زیارت کی اور بس وہ ہو گئے صحابی. دوسرے کچھ صحابی وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے صرف پیغمبر کو دیکھا نہیں ہے بلکہ ان سے کچھ سیکھا بھی ہے, نماز پڑھنا سیکھا یا کوئی دوسری چیز سیکھی. اور تیسرے وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا بھی ہے, پیغمبر سے کچھ سیکھا بھی ہے اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ پیغمبر کے ساتھ جنگ میں بھی شریک ہوئے. اور چوتھے جو مسلمانوں نے تقسیم کیے کا وہ کہ جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا بھی ہے, پیغمبر سے کچھ سیکھا بھی ہے, پیغمبر کے ساتھ جنگوں میں شریک بھی ہوا ہے اور شریک ہونے کے ساتھ ساتھ پیغمبر سے کوئی حدیث بھی بیان کی ہے. ان مسلمانوں کے نزدیک جو سب سے بڑا صحابی مانا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو پیغمبر کو دیکھے, پیغمبر سے کچھ سیکھے, ان کی حدیث کو بیان کرے اور ان کے ساتھ جنگوں میں شریک ہو. صلوات بر محمد والے محمد. تو جناب انس بن حارث جو تھے یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا بھی ہے, ان سے سیکھا بھی ہے, ان سے حدیثیں بھی بیان کی ہیں اور خود پیغمبر کے ساتھ تمام جنگوں میں شریک رہے ہیں. پہلی جنگ بدر سے لے کر آخری جنگ حنین, تمام جنگیں جتنی بھی ہوئی ہیں یہ تمام جنگوں میں پیغمبر کے ساتھ شامل رہے ہیں. جناب انس بن حارث پیغمبر کی زندگی میں انہوں نے کلمہ پڑھا, ان کو دیکھا, سب کچھ حدیثیں بھی نقل کی ہیں اور سب سے بڑا یہ کہ انہوں نے پیغمبر کے ساتھ پہلی جنگ سے لے کر جنگ بدر یعنی وہ جنگ کے جو سب سے پہلے جس میں 313 مسلمان پیغمبر کے ساتھ تھے اور ایک کنویں کے بدر یعنی کنواں وہاں پر جنگ ہوئی تھی, ادھر سے 1000 آدمی تھے, ادھر سے 313 تھے, ان میں سے بھی کچھ
ایک منافق تھا، وہ لے کر اس کو نکل گیا تھا. تو سب سے پہلی جنگ سے لے کر آخری جنگ تک یہ پیغمبر کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے. ایک یہ صحابی کا کمال کہ مسلمان اتنی توجہ رکھتے ہیں صحابہ کے اوپر کہ ان کی یہ تقسیم بندی کی ہے. دوسرے جو بات مجھے صحابہ کے متعلق آپ کے سامنے سے تو وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے زمانہ آنے تک، اس وقت تک جو جنگیں اور حالات بگڑتے رہے، خراب ہوتے رہے، ان کی وجہ سے اکثر و بیشتر پیغمبر کے صحابی یا تو شہید ہو گئے تھے یا وفات پا چکے تھے. بہت کم صحابی کربلا کے واقعے تک زندہ تھے. تیسری بات، جب پیغمبر کے صحابی کم ہوتے جا رہے تھے تو جہاں جہاں پر جو صحابی تھا لوگ ان کا نام لکھ رہے تھے، نام لکھ کر رکھ رہے تھے، اور جب وہ شہید ہو جاتا تھا یا مثلا وفات پا جاتا تھا تو وہاں پر لکھا جاتا تھا اس بستی کا، اس شہر کا یہ آخری صحابی تھا، اب اس کے بعد پھر کوئی صحابی نہیں ہے اس بستی میں، اس شہر میں، اس گاؤں میں، اس دیہات میں، یہاں پر اب کوئی صحابی نہیں رہا. تو یہ عظمت تھی. اور یہ آخر زمانہ جو آ رہا تھا اس میں اتنا بڑھ گیا تھا کہ اگر کوئی ایک پیغمبر کا صحابی کہیں ملتا تھا اور وہ لوگوں کو اپنی طرف بلاتا تھا، کسی کو آواز دیتا تھا تو لوگ دوڑے ہوئے چلے جاتے تھے. آواز ایک کو دیتا تھا، جاتے 10 تھے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ صحابی پیغمبر بلا رہا. ہمارا یہ شرف ہے کہ ہم کو صحابی پیغمبر بلا رہا، لہٰذا جہاں پر صحابی پیغمبر نے آواز دی فوراً لوگ بھاگے چلے جاتے تھے، ان کی باتوں کو سنتے تھے، ان کی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ کربلا کے میدان میں، جہاں خود ان کی اپنی ایک عظمت، اپنا ایک مقام، اپنا ایک وقار تھا، اپنی ایک حیثیت تھی، اسی کے ساتھ ساتھ وہ پیغمبر، وہ صحابہ کو بھی لے کر آئے تھے. اس میں ایک اہم بات جو اس وقت مسلمانوں کے درمیان رائج ہو گئی تھی وہ یہ تھی کہ جس جنگ میں جتنے صحابی پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے، جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا ہے، جنہوں نے پیغمبر سے کوئی بات سنی ہے، کوئی چیز سیکھی ہے، جتنے وہ افراد شریک ہوتے تھے اس جنگ کی اتنی ہی اہمیت بڑھ جاتی تھی اس لشکر کی کہ جدھر صحابی ہیں. اور دوسرے جو مد مقابل اگر مسلمان ہوتے تھے تو لڑتے ہوئے ڈرتے تھے، اس کے سامنے جاتے ہوئے کانپتے تھے، خوف زدہ ہوتے تھے کہ ہم اس انسان کے سامنے کیسے جائیں کہ جو صحابی پیغمبر ہے. صلوات پر محمد والے محمد. تو امام حسین جو میں نے تذکرہ کیا جن کا ابھی تک، اس میں جناب حبیب ابن مظاہر یہ بھی صحابی تھے، جناب مسلم ابن اوسجہ یہ بھی صحابی تھے، اور جناب انس بن حارث یہ بھی صحابی تھے. اور ان کا ایک جو سب سے بڑا، یہ سب سے سن رسیدہ بزرگ بوڑھے صحابی تھے. تاریخ نے لکھا ہے کہ جس وقت یہ امام حسین علیہ السلام سے اجازت لے کر چلے ہیں اس وقت ان کی جو آنکھوں کی یہ بھویں ہوتی ہیں یہ اتنی لٹک گئی تھی کہ آنکھوں کے سامنے آ جاتی تھی. ان کو جلدی سے پھر اس کے لٹکنے کی وجہ سے کچھ سامنے کا دکھتا نہیں تھا. تو تاریخ نے یہ نقل کیا ہے، تاریخ نے یہ بیان کیا، مورخین نے لکھا، تاریخ لکھنے والوں نے، اتہاس اور ہسٹری لکھنے والوں نے، کہ جس وقت جناب انس بن حارث امام حسین سے اجازت لے کر چلے ہیں تو پہلے انہوں نے اپنی یہ بھووں کو اوپر چڑھایا، چڑھانے کے بعد اس کو رومال سے باندھا، اور کمر بھی چونکہ بالکل جھک گئی تھی لہٰذا اپنی کمر کو، عرب چونکہ امامہ باندھتے ہیں، اس کا کپڑا کھولا اور اس سے اپنی کمر کو بالکل ٹائٹ باندھا سب، کہ جس سے کمر بالکل سیدھی ہو جائے گا. کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام نے جناب انس کی اس کیفیت کو دیکھا، اس انداز کو دیکھا، تو امام حسین رونے لگے، روئے، اور رونے کے بعد جناب انس کے لیے دعا کرتے، پروردگار میرے اس ناصر کو
میرے اس مددگار کو، پیغمبر کے اس صحابی کو پروردگار اس حوصلے اور اس کوشش کی جزا عطا فرمانا، پروردگار اس کا شکر ادا کرنا کہ اس نے اتنے بڑھاپے میں کہ جب کمر ساتھ نہیں دے رہی ہے، آنکھیں ساتھ نہیں دے رہی ہیں، ہاتھ کانپتے ہیں لوگوں کے، اس وقت یہ میری مدد کے لیے اٹھا ہے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ اور جس وقت یہ چلے اب انہوں نے جو رز پڑھا تھا اور پھر جن کو قتل کیا، میں ابھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، تو سب سے بزرگ اور سب سے بڑے صحابی تھے۔ خود یہ روایت کرتے ہیں، یعنی پیغمبر کی حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں پر حسین ابن علی داخل ہوئے آئے۔ جیسے ہی پیغمبر اکرم نے حسین ابن علی کو دیکھا، اٹھے، گود میں لیا، لینے کے بعد اپنے زانوں پر بٹھایا، اپنے پاس بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد ہم سب کو جو پیغمبر کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، پیغمبر کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ہم سب کو مخاطب کر کے کہا، ان ابن ھذا، اب وہ خود بیان کرتے ہیں، یعنی الحسین علیہ السلام، کہ یاد رکھو میرا یہ بیٹا یعنی حسین ابن علی یقتلو بأرض یقال لها کربلا۔ یہ جناب انس کی روایت ہے، خود پیغمبر سے انہوں نے نقل کی ہے۔ کہا پیغمبر نے ہم سب کو مخاطب کر کے کہا کہ یاد رکھو میرا یہ بیٹا حسین ابن علی عراق کی ایک سرزمین پر قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا، کہ جس کو کربلا کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں فمن شہد ذالک فلینصرہ، بس تم میں سے، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اے مسلمانوں، تم میں سے جو اس وقت زندہ رہے، حاضر رہے، تم کو معلوم ہو کہ اب حسین ابن علی مشکلات میں گرفتار ہو گئے ہیں، مصیبتوں میں پھنس گئے ہیں، جو بھی اس کا شاہد ہو، جو بھی وہاں پر موجود ہو، فَلْيَنْصُرْهُ، پس وہ میرے اس بیٹے حسین ابن علی کی مدد کرے۔ تو جناب انس فرماتے ہیں، اب دو طرح کی یہاں پر روایت ہے کہ جناب انس نے جیسے ہی یہ سنا، اس کے بعد جب تک پیغمبر ہے تو پیغمبر کے ساتھ تھے، پھر اس کے بعد خود روایت کے الفاظ ہیں کہ فَخَرَجَ أَنَسُ بْنُ الْحَارِثِ إِلَىٰ كَرْبَلَا فَقُتِلَ مَعَ الْحُسَيْنِ علیہ السلام۔ پیغمبر کی وفات کے بعد پھر انس بن حارث وہاں سے، یعنی جہاں پر کوفے میں، مکے میں جہاں پر بھی یہ تھے، وہاں سے چلے، خود کربلا آتے تھے بار بار، اور وہاں پر آ کر انتظار کرتے تھے کہ آخر وہ وقت کب آئے گا۔ وہاں پر بیٹھتے تھے، اپنی شہادت کی، اپنی موت کی آرزو کرتے تھے، دعا کرتے تھے، پروردگار جب وہ وقت آئے اگر میں زندہ رہوں تو مجھے ایک لمحے کے لیے غافل نہ کرنا، میں حسین ابن علی کے ساتھ شہید ہونا چاہتا ہوں۔ تو وہاں پر وہ جاتے تھے، اور خود راوی بیان کرتا ہے کہ ہم دیکھتے تھے کہ کوفے کا اسدی خاندان کا ایک شخص آتا ہے اور وہ آ کر یہاں پر اپنی شہادت کی خبر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے باپ سے کہا کہ آخر یہ کیا ہے، کوئی دیوانہ ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، کون ہے یہ کہ جو یہاں پر آ کر اس طرح سے انتظار کرتا ہے، پھر کہتا ہے میں یہاں پر قتل کیا جاؤں گا حسین ابن علی کے ساتھ۔ کہا جب 61 ہجری گزری ہے، 10 محرم گزرا، اس کے بعد جب دشمن چلے گئے، میں نے اپنے باپ سے کہا کہ چلو ہم چل کر دیکھتے ہیں وہ جو انسان آ کر بیٹھا کرتا تھا وہ ان میں ہے کہ نہیں ہے۔ کہا جب ہم آئے اور ہم نے وہاں پر لاشوں میں دیکھا تو انس بن حارث وہاں پر موجود تھے، شہید ہو چکے تھے۔ اور دوسرے یہ کہ جس وقت جناب انس بن حارث نے یہ سنا، یہ کوفہ میں تھے، انہوں نے سنا کہ حسین ابن علی عراق کی جانب آ رہے ہیں، اور پھر کوفے والوں نے ان کو دغا دی، تو رات کے وقت انس بن حارث کوفے سے نکلے، اور نکلنے کے بعد صلوات پر محمد والے محمد
یہ نکلے اور نکلے کے بعد آئے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ نہ یہ رات میں رکتے تھے نہ یہ دن میں، صرف سفر کر رہے تھے کہ میں کس طریقے سے حسین ابن علی تک پہنچوں. لہذا یہ رات دن کا سفر کر کے حسین ابن علی کے ساتھ آئے. ایک بوڑھا انسان کتنا سفر کر سکتے ہیں، اور آج کا یہ سفر نہیں ہے، وہ اس وقت کا سفر. میرے عزیزو، اب میں آخری بات ان کے بارے میں کہتے ہوئے کہ جب یہ نکل رہے تھے اور جو انہوں نے رجز پڑھا ہے، یعنی وہ اشعار، وہ باتیں کہی ہیں کربلا کے میدان میں آ کر، وہ ایک عجیب و غریب بات ہے. ارشاد فرماتے ہیں پہلے اپنے خاندان کا تعارف کراتے ہیں. خاندان کا تعارف کراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں قد علمت کاہلها، کاہل ان کا قبیلہ تھا. کاہلی بھی ان کو کہا جاتا ہے اسدی، اور پھر اسدی کے اندر ایک کاہل قبیلہ تھا. تمام اہل کاہل یہ جانتے ہیں. دوران یا دودان دونوں لفظ استعمال ہوئے، یہ بھی ایک قبیلہ تھا عراق کا، وہ بھی جانتا ہے. والخندیفیون، یہ بھی ایک قبیلہ، یعنی 4-5 قبیلوں کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ یہ سب مجھ کو جانتے ہیں، مجھ انس کو پہچانتے ہیں کہ میرا تعلق اس قبیلوں سے ہے، اس قوم سے ہے کہ بِأَنَّ قَوْمِي قُسِمَ الْأَقْرَانِ لَدَى الْوَغَى وَسَادَةُ الْفَرْسَانِ، کہ جب ہمارے قبیلے کا کوئی انسان میدان میں اترتا ہے تو پھر دشمن ان سے خوف زدہ ہوتا ہے، اور ہم بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والے ہیں. ہم کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتے. جب ہم میدان قتال میں، میدان جہاد میں قدم رکھتے ہیں تو لوگ ہم کو دیکھ کر ڈر کر بھاگتے ہیں، ہمارا مقابلہ نہیں کر پاتے. کہا دشمنوں سن لو، میں اسی قبیلے سے میرا تعلق ہے. اور پھر اس کے بعد عجیب جملہ کہتے ہیں وَاسْتَقْبِلُوا الْقَوْمَ، تمام اصحاب حسینی کو متوجہ کر کے کہا چلو استقبال کرو، آگے بڑھو. تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ تم آگے بڑھو میدان میں. کیوں؟ بِضَرْبِ الْآن، اس وقت تم جنگ کرو. کہا جنگ کیوں کرے؟ کہا اس لیے کہ آل علی شیعۃ الرحمن، یہ جو علی کی آل ہے، جو حسین ابن علی اور ان کے جو خانوادے والے، جو پریوار والے ان کے ساتھ آئے ہیں، یہ رحمان کی آل ہے، یہ رحمان کے ماننے والے ہیں، یہ اس پروردگار، اس خالق کے چاہنے والے ہیں، اس کی باتوں کے اوپر عمل کرنے والے ہیں. لیکن وآل حرب، اور یہ بنی امیہ والے، یہ شیعۃ الشیطان، یہ شیطان کے شیعہ ہیں، شیطان کے ماننے والے ہیں، شیطان کی باتوں کے اوپر عمل کرنے والے ہیں. اور اس کے بعد تاریخ نے بتایا کہ یہ پڑھ کر پھر انہوں نے حملہ کیا ہے، اور وہ حملہ کیا کہ تاریخ کربلا پر دشمنوں کے درمیان لوگ وحشت طاری ہو گئی. پھر اس بوڑھے مجاہد کو بھی لوگوں نے چاروں طرف سے گھیر کے وہی انداز کہ جو دور سے تیر چلا کر پہلے گرایا جائے، وہی اس صحابی کے ساتھ اختیار کیا گیا. آخرکار یہ کہ اس بوڑھے صحابی نے، اس بوڑھے مددگار نے ہم کو یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھو، اگر تمہاری عمر تمہارا ساتھ نہیں دے رہی ہے تو تمہارے حوصلے نہیں ٹوٹنا چاہیے، حوصلے بلند رہنا چاہیے. اور جب تم کو پتا چل جائے کہ حق کو تمہاری ضرورت ہے تو چاہے جتنی تمہارے اندر کمزوری آ جائے، جب تمہارا حوصلہ بلند ہوگا تو پھر تم حق کے اوپر مٹنے کے لیے تیار ہو جانا، کبھی پیچھے نہ ہٹنا. اور وقت اور حالات کو نہ دیکھنا، بیٹھ نہ جانا، آرام نہ کرنے لگنا. اگر وقت نہ ہو تو پھر حق کی مدد کے لیے تمہیں رات دن اگر سفر کرنا پڑے تو تم رات دن سفر کرنا. یہ بوڑھا مجاہد رات دن سفر کر کے کربلا کے میدان میں آ کر حسین ابن علی کے اوپر قربان ہوا. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائی، یہ ایام اسرا کے ایام ہیں، اسیروں کے ایام ہیں، یہ ایام یتیموں کے ایام ہیں. ان دنوں میں اسیر اور یہ یتیم، یہ عورتیں، یہ بیوائیں شام کے راستے میں ہیں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، تاریخ لکھ کر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ سید سجاد نے منہال سے کہا تھا، منہال، شام میں میرے اوپر 7 ایسی مصیبتیں گزری ہیں، 7 واقعات ایسے گزرے ہیں کہ
کہ جس کو سید سجاد کبھی بھول نہیں سکتا. کا پہلا کون سا مرحلہ؟ پہلا وہ مرحلہ کہ جہاں پر ہم کو شام ہی کے باہر روکا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ شہر کو سجایا جا رہا تھا. کا دوسرا، جب ہم شہر میں داخل ہوئے ہیں تو ہمارے اوپر آگ پھینکی جا رہی تھی، پتھر پھینکے جا رہے تھے. اور تیسرا، جب ہم دربار کے قریب پہنچے ہیں تو اتنا ہجوم تھا اور انہی کے درمیان آواز بلند ہو رہی تھی، آؤ آؤ تماشا دیکھنے والوں، آؤ علی و فاطمہ کی بیٹیوں کا تماشا دیکھو. کہ لوگ ہم کو ایسے کھینچ رہے تھے جیسے بیچے جانے والی کنیزوں اور قیدیوں کو کھینچا جاتا ہے. کہ اس وقت میری پھوپھی نے کہا تھا میں نہ چاہوں گی دربار. عزاداروں، حسین کا حکم سن کر زینب دربار میں تو چلی گئی، لیکن کیا مصیبت ٹوٹی. خدا کسی مرد کو وہ منظر نہ دکھائے کہ جو سید سجاد نے شام کے دربار میں دیکھا ہے. عزاداروں، ایک رسم 12 گلے. پھر میں انشاءاللہ اس کی داستان کل آج صرف جناب سکینہ کی ایک داستان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. عزاداروں، تاریخ نے بتایا کہ جب یہ قافلہ دربار میں گیا ہے تو ظالم یزید تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. اس کے سامنے سید سجاد ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم دربار میں داخل ہوئے تو سونے کے تخت میں میرے باپ کا کٹا ہوا سر تھا اور ظالم ایک چھڑی لیے ہوئے اس کے دانتوں پر مار رہا تھا. حسین میرے بابا کے دانتوں پر مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا، حسین تم نے دیکھا میں نے اپنے اجداد کا تم سے کیسے بدلہ لیا ہے. کاش میرے بزرگ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے تمام جنگوں کا بدلہ لے لیا ہے. عزاداروں، اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ اسی وقت یزید نے ایک بچی کو دیکھا کہ جو بچی کبھی ایڑی کے بل کھڑی ہوتی ہے، کبھی جھکا دیتی ہے، کبھی پھر ایڑی کے بل کھڑی ہوتی ہے، کبھی اپنی گردن کو پکڑنا چاہتی ہے لیکن ہاتھ بندھے گردن کو پکڑ نہیں پاتی. ایک مرتبہ جب یزید نے اس بچی کی کیفیت کو دیکھا، کہا بچی تو یہ بار بار پیر کیوں اٹھاتی ہے، پھر پیر کیوں گرا رہی ہے. ایک مرتبہ ننھی بچی نے 5 سالہ بچی نے کہا ظالم دیکھ نہیں رہا ہے، میرا بھائی جوان ہے، میری پھوپھی جوان ہے، میری بنا ایک عورتوں کا نام لیا کہے جوانے میں بچی ہوں. جب یہ اپنے آپ کو سیدھا کرتے ہیں تو میرا گلا گھٹنے لگتا ہے، لہذا میں ایڑی کے بل کھڑا ہونا چاہتی ہوں. بس جیسے ہی یزید نے سنا کہ یہ بتاؤ تم کون ہو، کہ میں حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ حسین کی لاڈلی ہوں. بس جیسے ہی یزید نے سنا، ایک مرتبہ یزید نے کہا ارے اس بچی کے گلے کو کھولو، میں سکینہ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. آزاداروں، قیامت ٹوٹ گئی. خدا کسی ماں کو وہ منظر نہ دکھائے، خدا کسی بھائی کو وہ منظر نہ دکھائے جو سید سجاد اور نواب نے دربار یزید میں دیکھا. آزاداروں، لو سکینہ کا گلا کھلا، سکینہ دربار میں زمین پر بیٹھی. ایک مرتبہ جیسے ہی ابھی بیٹھی تھی کہ دربار میں یزید کی چھوٹی سی بچی داخل ہوئی. جیسے ہی یزید کی بیٹی داخل ہوئی، یزید اپنے تخت سے اٹھنے کے بعد اپنی بچی کو آغوش میں اپنی گود میں لیا. لینے کے بعد اس کی پیشانی اور سر کو چومتے ہوئے پھر تخت کے اوپر آ کر بیٹھا. اللہ، بھائی کیسے برداشت کرے، ماں کیسے برداشت کرے. ایک مرتبہ یزید نے سکینہ سے کہا سکینہ، کیا تیرا باپ حسین بھی تجھ سے اتنی ہی محبت کرتا تھا جتنا میں اپنی اس بیٹی سے محبت کرتا ہوں؟ عزاداروں، تم کو وہ واقعہ یاد ہے جو میں نے سنایا کہ جب سکینہ نے اپنے بابا سے کہا تھا، جب حسین جا رہے تھے بابا خیمے کے پیچھے چلیے، اور جب زمین پر لیٹا سکینہ کو اپنے سینے سے لگایا تھا تو حسین نے پوچھا تھا بیٹی تم نے خیمے کے سامنے یہ کیوں نہ کیا؟ تو سکینہ نے کہا تھا بابا میں جانتی ہوں کبھی یتیموں کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کرنا. عزاداروں، یہ یتیمہ سامنے کھڑی ہے، ظالم اپنی بیٹی کو گود میں لیے ہوئے پیار کر رہا ہے. اور ایک مرتبہ کہتا ہے سکینہ، کیا تیرا باپ بھی تجھ سے اتنی
کہ تیرا باپ بھی تجھ سے اتنی محبت کرتا تھا. ایک مرتبہ سکینہ نے کہا ارے تجھے کیا پتا میرا باپ مجھ سے کتنی محبت کرتا تھا. ایک مرتبہ ظالم نے اب سکینہ اور حسین کی محبت کا امتحان لیا. ایک مرتبہ تشت میں جس میں سر رکھا ہوا تھا کپڑے کو ہٹایا اور ہٹانے کے بعد کا سکینہ میں تو تب جانوں تیرا باپ تجھ سے محبت کرتا تھا جب یہ سر خود اٹھ کر تیری آغوش میں آ جائے. لو آزادارو سکینہ اور حسین کی محبت کا امتحان دربار میں ہو رہا ہے جہاں پر 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے ہیں الگ الگ حکومتوں کے نمائندے بیٹھے ہوئے. ایک مرتبہ سکینہ نے اپنے جلے ہوئے دامن کو اٹھا کر آسمان کی جانب دعا کی اور اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہا بابا جب کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے مجھ کو تماچے لگے میں نے کبھی آپ کو نہ بلایا. جب تماچا لگتا تھا یہی کہتی تھی امو میرے چچا ابا میرے دیکھو آپ کی یتیمہ کو تماچے لگ رہے. کہ بابا جب جب مجھ کو تماشے لگے میں نے ہمیشہ اپنے چچا کو بلایا ہے لیکن بابا میں مجبور ہوں میں کچھ نہیں کر سکتی. بابا میری اور تمہاری محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے. بابا ارے سکینہ کی آغوش میں آ جاؤ اس کی محبت کو رسوا نہ ہونے دینا. آزادار و تاریخ نے بتایا سر حسین اٹھا سکینہ کی آغوش میں آیا. سکینہ نے اپنا منہ حسین کے منہ پر رکھ دیا. بابا میں کون سی غم کی داستان سناؤں جو تماچے لگے وہ داستان بتاؤں یا جو بندے چھینے گئے وہ ظلم بتاؤں. بس بابا اتنا سمجھ لو جب سے یتیم ہوئی ہوں ایک رات بھی تمہارے علاوہ سو نہ پائی. بابا تمہارا سینہ یاد آتا ہے. ہائے سکینہ تڑپتی رہ گئی. سکینہ سے باپ کا سر چھین لیا گیا. یتیموں کا امتحان بیواؤں کا امتحان. ہائے سکینہ ہائے حسین ماتم حسین.